بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ اللہ پاک تیری نعمتوں کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اس دعا کے ساتھ آج کا یہ ولاگ شروع کرتے ہیں کہ دیکھنے والے سبھی خیر خیریت سے اور اللہ ان کو لمبی زندگی دے۔ آج حضرت امام حسین علیہ السلام کا چہلم ہے اور چہلم کی جو مرکزی مجلس اور اس کے بعد جلوس کی برآمدگی ہے، میں جا رہا ہوں وہاں پر۔ ایک نہایت ہی مشہور عالمی شہرت یافتہ جو علامہ صاحب ہیں وہ پڑھ رہے ہیں۔ علامہ علی ناصر الحسینی صاحب آفت الہرا وہ خطاب فرمائیں گے، ان کی مجلس بھی سنتے ہیں اور ساتھ میں جلوس کی برآمدگی بعد میں دیکھیں گے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ شرف حاصل کرے۔ آپ جتنے حضرات موجود ہیں مل کے بلند ترین صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المصطفین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فقد مجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پر محمد و اہل بیت۔ میری دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک امام حسین علیہ السلام کے پاکیزہ خون کے صدقے نال تمام خواتین و حضرات کی دلی دعا قبول منظور ہے۔ پوری دنیا کے مشق کرنے والے لوگ جڑے مقصد شبیر کی طرف اپنا قدم ذہنی طور پہ بڑھا رہے ہیں، خالق کائنات ان کے اپنا رحم و کرم نازل فرمائے۔ میرے محترم سامعین، جڑی آیت مجیدہ میں جناب کے سامنے پڑھی ہے، یہ وچ انسان دی خلقت دا خالق نے مقصد بیان فرمایا۔ دین وچ جتنی چیزاں ظاہر ہیں ان دے اندر کوئی مقصد ہے۔ جڑیاں دین چیزاں ظاہر کرتے ہیں اندر وہ مقصد ضرور ہے۔ وہ ظاہر آؤ ہوتا ہے، وہ اندر ایک مقصد چھپیا ہے۔ اس مقصد کو پا دینا ہی دین دی حقیقت تک پہنچنا ہے۔ جڑا بندہ اس مقصد تک نہیں پہنچتا وہ ظاہریت رہ جاتا ہے، وہ حقیقت تک نہیں پہنچتا۔ جڑی میں آیت پڑھی ہے یہ خالق فرماتا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اے جڑے خلق ہوئے بندے تشریف فرما نے میں تھوڑے موجود ہوں۔ سارے ساروں کا ایک ظاہر کہ سانو خالق نے خلق کیا تے خلق ہوئے بندے ہیں سامنے، یہ پیچھے ایک حقیقت ہے، ایک مقصد ہے۔ وہ فرماتا ہے الا لیعبدون، سوائے عبادت کے میرا کوئی مقصد ہی نہیں تمہیں پیدا کرنا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میرا مقصد خلقت جو جن و انس کا ہے وہ عبادت ہے۔ بندے آپس میں لڑنے واسطے پیدا نہیں کیتے گئے تو جن چمڑن واسطے پیدا نہیں کیتے گئے، یہ سارے کے سارے عبادت واسطے پیدا کیتے گئے۔ انسان بھی عبادت کرن گے تو انسان نے، جن بھی عبادت کرن گے تو جن۔ یہ مطلب وہ کیسا بندہ ہے جڑا بندہ دنیا پہ موجود ہے، وہ ظاہر بھی موجود ہے، وہ اپنے ہی مقصد تو واقف نہیں، وہ مقصد حسین تو واقف کیسے ہو گیا؟ ہاں بہت شکریہ، میں دوبارہ عرض کر دوں، جڑا بندہ اپنے پیدا ہوتے مقصد تو واقف نہیں، وہ مقصد شبیر تو کی واقف ہے، مقصد حیدر کرار تو کی واقف ہے، مقصد رسول تو کی واقف ہے۔ حضور ساڈا مقصد ہے عبادت۔ میں دو تین مثال عرض کرنا، میں آج مشی کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مشی ہو رہی ہے پوری دنیا سے۔ کچھ لوگ تو نجف تو کربلا کی طرف جا رہے ہیں، کچھ لوگ لاہور کی طرف جا رہے ہیں، کچھ لوگ سیالکوٹ کی طرف جا رہے ہیں، جتنے میں پڑھ کے آیا لوگ اس گجرات تو اتر جا رہے ہیں۔ جڑے بندے جا رہے ہیں سارے بندے کربلا وال نہیں جا رہے، وہ جڑے کربلا وال جا رہے ہیں انہوں تو لے کے جڑے آج لاہور وال جا رہے ہیں ایک مقصد کی طرف اپنا قدم بڑھا رہے ہیں۔ پریشانی اس گل نہیں کہ بندے کدھر جا رہے ہیں، بندے مقصد کے تحت اپنا قدم بڑھا رہے ہیں۔ دراصل جڑا بندہ لاہور جا رہا ہے، بندہ دا مشی کر رہا ہے، لاہور تے کربلا نہیں۔ علماء فرماتے ہیں جب آپ گھر سے نکل کے مجلس عذاب میں آئیں تو اس مجلس کو کربلا سمجھ کے نکلیں۔ میں عام بندے کی گل نہیں کر رہا، میں علماء کی گل کر رہا۔ وہ جڑا بندہ اس دسکے اس امام بارگاہ کربلا سمجھ کے آتا ہے، اصل چ کربلا نہیں ہے جگہ،
ہر اس نے مقصد کربلا یہ اندر ایک مقصد ہے. 2-3 میں مثال مقصد یہ دے کے مشی کے مطلب کے مقصد دسا چاہنا. مشی کا مقصد نماز کا ایک ظاہر ہے, ایک نماز کا مقصد ہے. یہ بندہ کرو کہ اللہ اکبر وہ ظاہر ہے, رکوع چل جاتا ہے, سجدے جاتا ہے, ظاہر پڑھ کے مصلی تے کھلو کیونکہ وہ دا ظاہر ہے. یہ ظاہریت وچ ایک مقصد ہے. اللہ کرے بھی وہ بندہ جڑا ظاہر چنج کر رہا ہے وہ دے مقصد تو واقع ہو. آواز تھوڑی لگے بندے تھوڑے وہ جانتے نا بداؤ بندے ہو گئے ایسا کوئی نہیں جو بتا رہا تھی نہ بندے تو میری آواز پہنچ کوئی نہیں لوڑ بتا دی. وہ شور کرنا چاہتے ہیں بتا بھی بتا شور جو پتہ نہیں لگے کنے بندے ہوتے ہیں کنے چوٹ تو جو ہے تو سلوات تو ایک بڑی ساتھ میں عرض کر رہا ہوں نماز کا ایک ظاہر ہے. اچھا اس ظاہر میں نماز ایسا نہیں ہے, اس ظاہر میں ایسا نہیں ہے, اس ظاہر میں ایسا نہیں ہے, اس ظاہر میں ایسا نہیں ہے. قرآن تو میرے ہاتھ میں تو ظاہر جویں جویں مرضی کرنا ہے مقصد ہے ایک ہی. بندہ بن کے پڑھے مقصد ہوئے, بندہ کھول کے پڑھے مقصد ہوئے. بہت شکریہ. وہ مقصد میں قرآن کو پڑھتے نا مثلا خالق فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز روک دیتی ہے بندے کو برے کاموں سے اور بے حیائی کی باتوں سے. یہ دا مقصد ہے. جڑا برائیاں تو روکنا ہے یہ دا مقصد ہے. برے کاموں تو باز آنا یہ نماز دا مقصد ہے. یہ مقصد ہے نماز ہے. پڑھنے کے مرضی نالے مقصد ہے کہ برائیاں تو رک جانا تے بریاں گندہ منہ چوں نہ کڈنیاں. یہ دا مقصد ہے. وہ جڑا بندہ بھی پڑھتا ہے اللہ کرے وہ مقصد تو واقع ہو. اس قرآن جڑا میرے کو شاہ عبد القادر محدث دہلوی دی تشریح وہ ایک لفظ فرماتا ہے. وہ فرماتے ہیں کم از کم میں پڑھوں ہے انہوں نے لکھا میں کیا کم از کم فرماتے ہیں جتنی دیر بندہ نماز میں رہتا ہے اتنی دیر تو گناہوں سے بچا رہتا ہے. چلو یہ کر لو جنی دیر تک بندہ نماز چلے گا اگر نماز روک دیں یہ برے کماں تو بے حیائی دیا کرنا. بندہ نماز کے دورانیے بچی نہ کوئی بری گل کرتا نہ کوئی بے حیائی کر سکتا. کدی وہ الحمدللہ آتا ہے, کدی کل ہو اللہ آتا ہے, کدی اللہ اکبر آتا ہے, کدی سبحان اللہ آتا ہے, کدی سبحان ربی العظیم آتا ہے, کبھی سبحان ربی الاعلیٰ بحمدہ آتا ہے. یہ کمال کرتا ہے. یعنی 4 منٹ نماز پڑھے گا تو 4 منٹ بچے گا. جب 5 منٹ لگ جائیں برائیاں تو 5 منٹ بچ گئی. اے دنتا اس تفصیل دنتا جے کوئی نماز تے 20 منٹ لگتا ہے تے 20 منٹ بچ گیا. یہ اسی تے نماز اس واسطے پڑھنے ہیں اس تشریح کے مطابق کہ چلو 5 منٹ ہی صحیح, 6 منٹ ہی صحیح, 8 منٹ ہی صحیح, اسی برائیاں تو بچ جائیے بے حیائیاں تو دور ہو جائیے. میں اس محترم مجموعے سے سوال کرنا اس قرآن درمیان چ رکھ کے سوچو یہ جڑے ہیں انکم الرجسا وہ کیوں پڑھتے رہنا. میں دعوت فکر دے رہا جا یار جڑے ہیں انکم الرجسا پیغمبر اسلام اس واسطے نہ اس بلا نماز پڑھتے سن کہ میں 5-6 منٹ میں اس تشریح کے مطابق گل کر رہا ہوں بہت ہوش نہ بتایا ہے. میں کہنا علی علیہ السلام نماز کیوں پڑھتے سن. نماز ہوئے پورے خاندان نے کبھی ترک نہیں کی تھی. انتہائی مشکل دور بچ بھی انہوں نے نماز پڑھی, انتہائی مشکل وقت بچ بھی پڑھی ہے. انہوں نے اولاد رسول نے ایسے مشکل وقت چ نماز پڑھی ہے کہ انہوں نے نئے عابد نہیں رہے زین العابدین قرار میرے ساجد سید الساجدین ایک مولا قرار پائے. یہ مطلب یہ جو نماز پورا خاندان چھڑتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. انہاں دے نیڑے تے برائی آندی نہیں. یہ کیوں پڑھتے ہیں بھائی نماز روکتی ہے برے کاموں سے اور بے حیائیوں سے. وہ بندے باز آ جان کے نماز پڑھ کے سمجھتے ہیں وہ بھی پڑھتے تھے اور ہم بھی پڑھتے ہیں. مولا تم جزائے خیر عطا فرمائے. بھائی وہ ان کا پڑھنا اور ہے ہمارا پڑھنا ہمارا پڑھنا اور ہے. یاد رکھنا پوری کائنات نماز میں درود پڑھتی ہے. درود والوں کی نماز اور ہے جو درود پڑھتے ہیں ان کی نماز. میں کوشش کروں ساٹھے ذہن کی مقصد ہے کہ برائی تو بچ گئی. آج محمد کے ذہن یہ مقصد وہ تو ہے نہیں بچ
سے یارا وان کو مرد سن وہ کیوں پڑھ گئے میرے مولا نے تشریح کی تھی وہ کمال کی تھی فرماتے ہیں میں تیری عبادت جہنم کے ڈر سے نہیں کرتا اور میں تیری عبادت جنت کے لالچ میں بھی نہیں کرتا جتنے پترا کی جگہ جنت اور لالچ کرنے کی جہنم تو وہ ڈرے جس کا اللہ تو ناراضگی تو فرماتے ہیں نہ ہمارے ذہن میں جہنم کا خوف ہے اور نہ ہمارے ذہن میں وہ جنت کا لالچ ہے ہم تو تیری عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ تو لائق عبادت ہے یہ مطلب ہے ہم نماز پڑھتے ہیں برائیوں سے بچنے کے لیے وہ پڑھتے ہیں اسے معبود منوانے کے لیے بھائی کیا بات ہے پر سماپتی میں راضی ہو گیا یہ جنہا خاندان ہے انہوں نے نصاب کو اپنے نصاب کیسا نہ سکتا کوئی بندہ نماز پڑھ کے آکے حضرت علی دے واجب سی میرے کوئی واجب نہیں کوئی بندہ زکات دے کے آکے حضرت علی بھی زکات عطا کیتی سی تو میں بھی زکات دینا تو اتنا چیر ہوں دیا زکات دے دیا تینوں کبھی کوئی آئے تو اتری ہوگا تیری زکات دے کوئی اللہ سے بندے آئے کر انہیں کو صرف نماز سکھ انہیں کو روزہ سکھ ہے یہ جو اہل بیت کے اتحاد میں اور پیغمبر اعظم میں یہ نماز کوئی نوز باللہ پڑھیں تو بچن واسطہ نہیں پڑھتے یہ سانو پڑھانے واسطے پڑھتے یہ سانو سکھانے واسطے پڑھتے ہے نا جی عزیزو ان برائیاں تو اسی بچنے ہیں اس نماز کے ذریعے وہ نہیں انہوں نے نماز اور ہے صحابہ کرام نے نماز شروع کی تھی جب واجب ہوئی معراج کے بعد معراج کے توحفے کا نام نماز ہے اور اس نماز کے متعلق حضرت نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین نماز چنگی طرح پڑھ دو گے تو تہاڈی معراج ہو جائے گی تہاڈے واسطے کسے براق نہیں لے بھیجے مدے کتے مسواک کرتے کرتے بھی سوچ لو کہ معراج سے جانا بھی سنت ہے تہاڈی کیا بات ہے اور یار مسواک کرنا نبی کی سنت ہے آہستہ آہستہ چلنا نبی کی سنت ہے ایک پیالے متروں کو چلنا پینا نبی کی سنت ہے کروٹ سے سونا نبی کی سنت ہے ریشے مبارک رکھنا نبی کی سنت ہے خوشبو لانا نبی کی سنت ہے انہیں سنتا یاد رہوں ایک میں بھی دستا کرنا بطول دا احترام کرنا پیغمبر بھی سننا اس حج میں سننا جس نبی مسواک کی تھی وہ معراج پہ بھی کہہ رہے وہ نہیں کہہ رہے وہ اندر کوئی نہیں بولتے بندہ نے بوٹی پی کے بیٹھے ہو میں نبی پاک معراج پہ گئے مسواک کی تھی اسی مسواک کر سکتے معراج پہ نہیں جا سکتے یہ مطلب ہے جنہیں بندہ جوگا ہو کام اور نہیں کرنا چاہیے ایک بی بی نے حضرت زہرا نے پوچھا میرے کو 40 منٹ ہوں تو بچوں کنے دیا زکات ادا ہو جائے گی فرمایا کہ اس کا بی بی تسی کنے زکات دینا فرمایا اپنی گھر کا اپنی گل کر تو مسئلہ پوچھا نہیں تمہیں بس ایک اونٹ بچوں دے دے 40 پھر کھلو کہندی تسی بی بی نے فرمایا جو ہم بتاتے ہیں اس پہ عمل کیا کریں تو اگر بی بی پاک میں تہاڈی سنت پوری طرح عمل کرنا ہو تو کی کرنا فرمایا تیرے اللہ نے تجھے 40 اونٹ دیے ایک دے دے زکات ادا ہو جائے گی مجھے اس رب اکبر کی قسم بھی فرما دے اگر مجھے اللہ اس وقت 40 اونٹ دے مجھ پہ واجب ہے کہ میں 40 کے 40 یہ مطلب ہے اپنی نماز میں کسی اس نماز نہ منان کی کوشش نہ کرنا ساڈا قابل مان میں کہاں کہ صحابہ کرام نے نماز پڑھی ہے جیسا ویکھ کے پڑھی ہے اسی صحابہ سے منکر کیوں ہو سکتے ہیں پر نبی نے پیچھے کون نماز پڑھی ہم جڑے بندے شیعہ میرے منہ لے پوندے کہ تم صحابہ دی نماز سے مولوی یاد ہے تے مولا علی بھی یاد ہے اور میں صحابہ دی جان کے آکھی مولا علی تو بھی پڑھتے سن جدوں واجب ہی نہیں سی ہوئی سارو کام نال نماز فرض ہوئی ہے معراج تو مشرقین عرب وہ اندرے کے 3 لوگوں کو کعبے کے سامنے جھکتے ہوئے دیکھا ایک مرد تھا ایک بچہ تھا ایک مستور تھی مرد محمد بن عبداللہ تھے بچہ علی بن ابی طالب تھے اور ایک مستور خدیجہ الکبریٰ تھی ابھی نماز واجب نہیں ہوئی تھی تو ہم نے پوچھا کہ آپ لوگ نہیں دوسرا غور فرمایا کچھ لوگوں نے پوچھا کہ یہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں حضور نے فرمایا ہم سجدے کرتے ہیں ہم جھکتے ہیں کیسے کے سامنے فرمایا وہی جو جھکنے کے قابل ہے وہی جس کے سامنے جھک جانا چاہیے
جن شیعہ ہے 20 شیعہ ہو جائے 20,000 بھی ہو جائے کبھی کسی نے کیا ہاں یہ بھی شیعہ ہے نا ایک جنرل شیعہ آ جائے لوگ انہیں پتہ لگا کہ جناج کا جنرل یہ بھی شیعہ ہے یہ مطلب ہے چھوٹے بندے کی پوزیشن بندے کے ذہن پہ اثر نہیں کرتی ڈی شیعہ آ جائے رہنا پہلے ڈی سی سنے شیعہ ٹھیک ہے یہ مطلب وڈے بندے کا اثر پہنتا چھوٹے بندے کا اثر اجے تک کئی بندے اسے اثر میں لے کے فوت ہو چلے ہیں کہ قائد اعظم شیعہ کا اصل کیتا سی وہ شیعہ سی اپنے دور ہم تو دیکھا بھی یہ مطلب بڑے بندے جنرل بریگیڈیئر ڈاکٹر بڑے ہوں تو لوگ ہیں وہ پتہ لگتا ہے اور ڈاکٹر بھی شیعہ یہ مطلب اثر ہی بڑے کا پہنتا اثر ہی بڑے کا پہنتا میرے ہاتھ دھوے قرآن تے نے یہ تیریاں میرے سجدیاں دا معاشرے تے کوئی اثر نہیں جدو علی تے محمد سجدہ کیتا نا پورے عرب چ رولا پہ گیا وہ کون ہے بھائی جنوں اے چک دے رہے مولا بھائی کام کرتا ہے انہاں سجدے کیتے نے انہوں مسجود بنانے واسطے انہاں عبادت کیتی ہے انہوں معبود بنوانے واسطے میرے عزیزو ساڈا کام ہے اسی نماز پڑھیے تے برائیاں تو بچ گئی مینوں کہنے کا بندہ ہے تشریح کی میں مختصر ہے کہ مصلی تے پڑھی جاندی ہے گلیاں چ قائم ہوندی میرے نظر سے مصلی پہ ظاہر ہے جب مصلی تو ہٹ کے گلی چاہتا ہے وہ تو مقصد ہے کیا لگا مثال کے طور پہ میں کیا مثال کے طور پہ میں نماز پڑھی ٹھیک میری بیٹی نماز پڑھی ٹھیک میں کیا ناشتہ بناؤ ناشتہ بن گیا 7:30 ہو گیا انہیں کالج جانا سی 8 بجے میں گڈی کٹی میں نے رکھی میں نماز پڑھی ہے وہ مصلی سے وہ میرا ظاہر ہے ہوں میں ٹریا انہوں لے کے کالج نہ کوئی جاندی نو ویکھے نہ کوئی آؤندی نو ویکھے لے کے بھی میں گیا لین بھی میں گیا یہ مطلب بڑی حفاظت میں آتی وہ میں سویرے پڑھی ہے ہوں میں ویکھنا نا کہ میری قائم ہے کہ نہیں سویرے پڑھی ہے نا ایک ہی طریقہ ہے جدو میں کالج کے دروازے کے جاواں اتنے جدی میری بیٹی ہے یہ 400 اور بھی بچی اتنے پہ کھڑتی ہے جے میں وہ بھی ساریاں دھیاں لگتی ہیں میں تو پھر قائم ہے مولا بھائی تمہیں جزا دے میں سمجھی جیڑی سرگی پڑی سی نا اللہ جی میں انہوں نے آخیا وہ میں دعا میں پڑھی سلوات پڑھو یا ٹکا اسی میں نہیں گرانی کہ ہر شہر کا بھی ظاہر ہے ایک وہ مقصد ہوں میں روزے کی مثال بھی دے دینا یہ جڑا بندہ روزہ رکھ کے 4 بجے سارے بٹن کھول کے آتا ہے آج اخیر ہو گئی ہے کی دسنا چاہتا بولو کیجیے میرا روزہ ہے ایک بندہ نلکے ساتھ بیٹھا ہے گیٹ کرتا ہے سارے جہاں کو پتا ہوگا روزے پہ جا گیٹ کا پیدا کوئی نہیں جا تھلے آج بیٹھا ہے یہ ہے بہت شکریہ یہ مطلب ہے نکلیا یہ اظہار ہے یہ اظہار ہے جڑا بندہ سرگی کہیں لین جاتا ہے کسی نے کھانا نہیں لگ جانا ہو سکتا ہے وہ اس واسطے جانا وہ تیرے لگتا نہیں لیکن شک ہی پہنتا بھی سارے روزہ رکھنا ہے تا لینا ہے یہ اظہار ہے یہ روزے کا ایک بچ مقصد ہے وہ پڑھنا نماز کا مقصد ہے چاہیے برائیاں تو بچنا بے حیائیاں تو دور ہوں میں روزے کا مقصد کرنا وہ یا جو اللہ سے آمن کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم یہ سارا ظاہر ہے یہ آخر یہ فلسفہ ہے مقصد ہے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جائے تقوی کی پریکٹس کا نام روزہ ہے تقوی کا مطلب ہے اتوں بچ جانا پرہیز کرنا جنہیں اللہ کو شہوان نہ پسند اللہ کو دودھ پسند ہے لیکن منع کر دینا روزے دار نہ اللہ کو صحت پسند ہے حلال ہے لیکن منع کر دینا سموسے کو رات میں تکبیر پائی گئی حلال کرنے واسطے بس جو ٹائم ہو جاتا وہ حلال نہیں سموسے تو لے کے اہلیہ محترمہ تک یہ اللہ نے ہر شاہی روزے دار کے حرام کر چڑی ہے یہ مطلب اللہ تک دسنا چاہتا ہے جو میری مرضی نہ ہوئے حلال بھی حرام ہو جائے صدقہ جاواں وہ دی رضا دا نہ حلال ہے وہ یارو دی رضا دا نہ حلال ہے
ہر شے حلال ہے جی کی رضا ہے سموسا کہڑے نہیں بندے کھاتے جہاں 2 بجے لائن میں ان کی گل میں نہیں کرتا اور جہاں شام کو کھاتے ہیں وہ روزے تو پہلے کھاتے ہیں روزے دار روزے تو بعد کھاتے ہیں کیونکہ ایویں لمحے نہیں کرتے روزہ کھلنے لگا 1 منٹ سموسا اچھے پڑے کھلنے لگا کیوں آدھا ہونے کیوں ہونے نہیں راضی ہو گئی اللہ ہونے راضی کہ سموسا کھان لگے چیک کر نہیں میں اللہ کدے تے راضی ہے کدے تے نہیں امام دے متعلق کبھی خیال نہیں فرمایا کدی امام دے اللہ راضی اور کدی ہاتھ بلند کر کے منجا کھول کے پوری طاقت دے نال نعرہ حیدری نعرہ سلوان میرا خیال ہے دس کے حساب رکھ رہا ہے کہ جڑے کمزور نے انہاں دا مارن تا صحت مند جی میں اللہ سب صحت کام نہ کر انہاں نوں بڑے زور نہ مارے نے بڑی مشکل انہاں نوں بڑی مشکل روزے کا ایک مقصد ہے ڈالنا تم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ ایک تقوی کی پریکٹس کا نام ہوتا ہے دوسرا سوال میں کر رہے ہیں اسی پہ پریکٹس کر رہے ہیں تاکہ متقی ہو جائیے تیرا آوے امام المتقی صدقہ جانا کوئی اور روزہ کیوں رکھتے سر دسو نا حضرت علی اس واسطے روزہ رکھتے سر کہ میں پریکٹس کر کے متقی ہو جائے میرے مولا صرف متقی نہیں اشہد ان امیر المومنین امام المتقین متقیاں دے امام نے متقیاں دے تقوی والے دے امام نے بھاویں کتا کوئی متقی ہے نا علی دا امام ہے اور نبی پاک تو بعد بھاویں کتا بڑا کوئی متقی ہے میرے مولا علی دا امام ہے کیوں متقیاں دے امام نے اصل وچ تقوی دا ٹائم کہیں دا تھوڑا تھوڑا جڑا بچہ جتنا سکول داخل ہوتا ہے ادھر ادھر پابندیاں لگتی ہیں کلمہ چھوٹیاں رکھنی بال لمے نہیں رکھنے نو کتا کے رکھنی اے وردی پڑھنی کدوں جدوں داخل ہوا تو داخلے تو پہلا بندہ آ کے اتنے تو ہمارا پھرتا سا وہ آدھا مرو میں ادھر داخل ہی نہیں سکتا پابندی کدوں لگتی ہے ماشاء نے ڈھاؤں رچایا سے نجم ہم کر کے بی بی فرما دی ہے بابا مبارک ہو بھی اقبال جرم کروا جڑا نبی دیا تیاں نو بازارہ چلے آئے یقیناً بشکیناً وہی کا منکر ہی ہو سکتا ہے ورنہ قرآن کا قائل نبی ذات کے ایسا سلوک کر سکتا ہے آؤ پھر میں تمہیں مقصد دساں مشی کا مشی کے اندر مقصد ہے کہ تہاڈا ہر قدم مقصد شبیر جائے بولو 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 بندہ تھک کے بابا جی واپس آئے تھک کے کسی سفر تو وہ آدھا مول پی گیا جی سفر کا جڑے میں کم گیا سا بولو کوئی ایک بندہ ہو گیا جڑے میں کم گیا سا کربلا تو نجف جا ہمیں کربلا تو نجف جا نجف تو کربلا جا پانچ تلیانوں ٹور کے ٹسکے آ تو گجران ٹور کے کامے شاہ جا مقصد ایک کی وہ کی بہن پراواں نے دسیا ہے اس کا حلال حلال ہے اس کا حرام حرام ہے اتنی محنت کر کے بہن پراواں دسیا ہے تیری تھکاوٹ لے جائے گی کدوں اگر تو مشی پہ جانا ہے تو تھک پینا ہے جب میں تھک کمے نا ادو بس ایک تو حساب لینا ہے کہ ادو تو ایک حساب ضرور لینا ہے کہ میری مشی میرا پیدل چلنا میری تھکاوٹ کامیاب ہوئی ہے کہ نہیں وہ آخری جملہ میں پڑھ دینا مشی تو واپس آ کے جب زندگی شروع کرے نا اندر تو حساب لینا ہے کنے حرام سن جڑے میں چھڑ دیتے ہیں کنے حلال سن جڑے میں شروع کر اس حلال حرام کے پیمانے میں پہچان واسطے بڑا روڑیاں نے میرے مولا دیا بیٹی چودھری امجد عباس صاحب جڑے تے روح نے ساڈے سی دوست نے تے بیمار نے تے ڈائلسس وغیرہ ہوندے نے دعا ہی کر سکتے تیرے دربار وچ تینوں زہرا دیاں اجڑیاں تیاں دا واسطے اس گھر نوں آباد رکھ یہ گھر بڑیاں موتاں اگے ویکھ چکے ہیں جنہاں واسطے دعا کرنی تو خالقہ مہربانی فرما امجد عباس جلد سے جلد صحت کاملہ اولاد چالیے تے آئے ہائے کہ بھی آئیے لگتا
चाड़िए पे आए चेलम पे आया ना चेलम चाड़िए नहीं आते ना मैंने एक पढ़े लिखे दोस्त ने पूछा सी किदा चाड़िया मैं क्या किसी एक दा चाड़िया है पुत्रा का भी चाड़िया आजी है वालद का चाड़िया भी आजी है भतीजिया का चाड़िया भी आजी है चाचिया का चाड़िया भी आजी है औनो मोहम्मद पनेरे ने मेरे मौला हुसैन ने भाजिया का चाड़िया भी आजी उन्होंने मामू का चाड़िया भी आजी मेरे अजीज दोस्तों क्या दस क्या 40 हाँ कितों आए गुजरात तो उत्थे 40 हूँ कितने जाके लाहौर उत्थे हो सके 40 या कबर से होंगे या घर होंगे घर उन्होंने मदीने ते कबर उन्होंने करबला ते चाड़िया सारे जहान पे करते हो की करते हो मैं क्या खुदा की कसम उन्होंने भी एक थाई मजलूम का होना सी कि भैन चाड़िया करके जाती भैन कितने चाड़िया कर देता बोलो मेरे मैं सिर्फ एको जुमला पढ़ के दो जुमले और पढ़ आंसू आ गया ना तो मैं मौला की ज़ियारत वास्ते 2 जुमले पढ़ा क्योंकि 40 में मेरी ड्यूटी सालाना चला करी तो मैं 40 में याद आके ना करा तो साल किहड़े वेले करा दफन तो बाद लोग की जाते ने भैन नहीं जाती साज रात रह पर ते कोल वाले दिनों भी टूट जाते भैन फिर उत्थे 10वें तक भैन उत्थे ते 10वें वाले दिन अपने बच्चों को अपने शौहर में भेज देंगी आदि तुसी तुर जाओ फिर बच्चों को लैके मैं तो नहीं ना जा सकती आंदा बच्चों का की बनेगा आंदी मैं तेरी मशीरा का तरला किया बच्चों में फूकी हो सके मैं 35-40 तेरे कर देनी अगर तेरा वीर कतल होया तो तू 40 तो पहला उठ नहीं सकती भैन 40 तो पहला वीर की कबर नहीं छड़दियां बाबल का बेड़ा नहीं छड़दियां मेरे को वेखो तो मैं जुमला पढ़ा 3 भैन पियां दियां सानू कैद हो गई जिधर कहता छुट्टियां 40 आगे करेंगे तो एक जुमला सुनने उस तो बाद मैं ज़ियारत वास्ते 2 जुमले पढ़ना सदके जावा ये मजदा रख के बंदे जनाजे पढ़ के खलोते उन्होंने किनू उड़ीक आवाज रोतियां बैठा फिर की आंदे अंदर जरा ठहर के आवाज होने चलो केड़ा रोज मुंह देखना आ मुंह देख की देखना मैं शिया होगा शिया की गल नहीं कर शिया छड्डो जेडे तुम्हारे सुनो तो सुनना एक गल तो सुनो वो जी मुंह वेखना नहीं कभी किसी का पैर वेखना या वीर के हाथ वेखना की वेखना वो फिर सब तो पहला वो पैर वाले पासों कफना ढा के पैर वहां अब आ मुंह वाले पासों आके अंदर आ गई हाँ हौसला कर सारा पिंड हौसला देंदा कि मारता यार जो बंदे कट्ठे हो जाते हौसला देंगे नहीं क्यों बीबी मारते नहीं हौसला देंगे अंदर आ बच्चे आ जा मैं दुनिया की गल कर रहा आ जा मुंह वेख ला फुल्ला का चेहरा जख्म टूटे सोना करके काफूर मल के अंदर वेख वो मुंह वेंदी हूँ अपने ईमान ना दसी शिया सुनने की गल नहीं भैन एडी दूरों मुंह वेखण आई होवे ते मुंह ही कोई ना होवे फिर उन्होंने आया गल के रोंदे ने 3 भैन टुरदियां ऊंटां तो लथी जाने इन्हां अरकां नाल पत्थर खाए ने कि चेहरा ही नजर नहीं आया ते बीबी ने 3 लफ्ज आखे ने वीर पुत्री मैं उठी हां दसन तेनू इत्थे 3 आईयां कल दीगर वेले मैं आ जांदी ते सजाद के मैनू हक दा मैं रात सारी जरूर एक बार आ जाती है यतीम डरते खलो जाते वो आते सन बीबी न जाओ सन डर होता मैं सारी रात नहीं आ सकी यतीमा का पहरा दिता आखिरी गल बीबी ने फरमाया अम्मा ने जाया आखिरी गल दसा अज मैं बड़ी औखी हो मैं पूछना है बीबी पाल कल वीर टोरे नहीं पुत्र टोरे नहीं अकबर टोरे औखी अज हुई है पर मैं लाशा तो बड़े चिर दी मैं वेंदी होनी हाँ पहला दिन में सारा दिन भरजाइयां के हथ बनती रही किनिया को गल्लां किन्ने मिनट च होईयां होणगियां 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट मैं नहीं किधरे पढ़िया कि बीबी 1 मिनट गल की मैं नहीं पढ़िया बीबी 2 मिनट गल की मैं नहीं पढ़िया बीबी 5 मिनट गल की हौसले वाला बंदा जिदा आंसू नहीं पिया होंदा या कम से कम दिल नहीं पिया पसीजदा ये जिन्नी देर बाबा जी गल की मैं जिम्मेदार लोगों को जिंदगी च बैठा मैं नहीं दस सकता कितनी देर बीबी उठे 6 घंटा रही 15 मिनट रही इन्ना मैं पक्की गल दस मुसलमानों
कितनी देर तक भैन वीर ना गल्लां करती रही है ना, वो मारते रहे। जो उठ के खलोती है कुर्ते का रंग तब्दील हो चुका है। उठ के फरमाते ने चंद सहारा का मेरा दुनिया तो महंगा वीर, मैं इन दर्दों की वजह दूर ही उठी, सर मेरा फट गया, इन्हें मेरी कमर पे बल मारे, एक खूनो खून में हो गई हूँ। उठी मैं इस वास्ते नहीं कि हुण मैं थक गई हूँ या मैंने दर्द होता है, मैं इत्थे मुक जाती, मैं इत्थे तेरे नाल मुक जाती जे मैनू मारते। मैं उस वक्त तक नहीं उठी जदों तक मैनू मारते रहे। मेरा वीर हुण तेरे पुत्र नूं मैं मारदा, मेरी तो मुक गई है ना तेरी नस्ल बचा के। ये जी जगह पे बीबी ने बैठ किते दो तीन मिनट दिन चार रो लिया हमारे देखी चाहिए। ये जी जगह पे बीबी रोई आके डिगे तो वीर नाल गल्लां कीती। ये जगह केड़ी अल्लाह तुहानूं करबला लै एक जगह तुम देखोगे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक तो अंज होते हज़रत हबीब इब्न मुज़ाहिर तो अंज होते सवाल करना पौंदा। एक जगह उत्ते लिखे है मक्तल हुसैन, कत्ल गाह हुसैन। तुसीं उधरों कहते हो तुहानूं इंतजार जिदा तुहानूं इंतजार है, तुहानूं जिन्ना भी इंतजार है बीबी ज़ैनब तो ज़्यादा इंतजार है। मैं तो दो तीन जुमले से पढ़ना चाहना रोज उड़े हम शहर करो जी आखा कर लेने आख कर 3-4 मिनट में उत्थे लिखा मक्तले हुसैन। जो मैं क्या ना एक अहले सुन्नत वकील मेरे को बहुत पढ़े लिखा, मैं शिया पढ़िया रोटियां रखा, मैं किसी शिया रोटिया नहीं रखा, पढ़िया लिखा बंदा कोई लो हबीब की कब्र तो अंज होए ना तो सामने लिखा सी ना मक्तले हुसैन, कत्ल गाह हुसैन। आज वेख्या उस कत्ल का इत्थे कत्ल होए ने, वो खुदा की कसम मैं वेख्या हुआ जिन्ना दीवार नाल लग गया दोवे हाथ नाल ते हाथ मार मार के मैनूं आंदा हो रहा ਜਦੋਂ मैं करीब आया ना मैं सारा तकरीरा ਉਹਦੇ जुमले तो कुर्बान कर दिया। अहले सुन्नत सी वकील सी पढ़िया लिखिया सी, मैनूं कहन लगा इत्थों सकीना वापस गया साहब। मैं क्या शक कोई नहीं इत्थों भी वापस गए कदों जो प्यो तीरा विच परोच गया। बीबी नूं उन्नी देर तक मारिया ने जदों तक वीर नाल गल कीती। हुण मेरे नाल सवार करो तो तुहानूं दस्सीए कि नहीं हुण तक गए। एक जगह ते मस्जिद इमाम ज़मान है, बड़ी छोटी सी नहर बनाई गई है ना, नहर फुरात चों कट के ਉਹਦੇ किनारे ते उत्थे मेरे 12वें इमाम आउंदे हुंदे सन। नाए वीर ने पूछा मौला पहला इत्थे क्यों हो गए, पहला उत्थे क्यों नहीं जाते जिथे तुहाडे दाता जान दी कब्र है। रो के फरमांदे सन इत्थे ले आने ने ज़्यादा वो 1 किलोमीटर या कम हो इन्ना सफर बनता है कत्ल का। आखिरी जुमला कत्ल का लथे उत्थे ने उठे इत्थे ने जिगर संभालो उत्थे उतर गए सन इत्थे आए ने या इत्थे लिआंदे गए ने। चल जिवें तू समझना समझा आए ने या इत्थों तक लिआंदे गए ने। दिल करता है इत्थे ते फिर मातम बनने को अजीजों उत्तों लेके कत्लगाह तक मारते आए ने मुसलमान। कोई तलवार कोई नेजा कोई तीर, हाँ इन्हें तीर लग चुके सन। शबीर अखा बंद करके फरमाया सुबू खुल कुदूस राजी एडा खाल के अकबर जो हाथ खोली थी इत्थे खड़ी सी देख के फरमाते सकीना इत्थे आ गया। फरमाया उठे मेरा दिल नहीं लगदा, उठे मेरा दिल नहीं लगदा। फरमाया सकीना आई होवे, फरमाया बाबू गल ना। बीबी ने फरमाया गल ना। शबीर फरमाते आज मेरा सीना मसरूफ है मुंह बता। अच्छा लोगे सुन लो लोगे सुन लो अच्छा गाना गाते हो। फरमाया नहीं क्यों, फरमाया मेरा सीना फारग नहीं। जो आख्या ना सीना फारग नहीं सुन लो। बीबी का मुंह है मुड़ गया। बाबे आर रुख करके बीबी फरमाती है बाबा नहीं मिलना तो ना मिलना, गाना नहीं नाना तो ना लाओ। मेरा वीर मेरा इंतजार पे मेरिया फुफियां मेरा इंतजार कर रही। मैं दूर चलिया वेख लो मैं औखी बड़ी आई हूँ। जेड़े बड़े तमाचे के निशान से नजर पई है। शबीर ने इत्थों 2 तीर कटे ने, खून का फुहारा निकलिया। बीबी आंदी मैं नहीं मिलती।
میرے واسطے زخمی نہ ہو فرمایا انہوں تیر نکلنے کے پچھوں بھی آ جا آخری جملہ جب دووے ہاتھ بی بی نے قبلہ تیروں دے وچوں بابے دی گردن دے قریب کیتے نا او تو شمر انگلی دے خنجر ماردا آ جڑے ویلے قریب آیا نا بی بی ایک دم سمٹ کے بابے نال لگ گئی مولا فرمایا نے سکینہ کیوں ڈر رہی ہے فرمایا پاپا مینوں اینے ماریا فرمایا خیمے ٹر جا میرے پوتر پک گئے خیمے ٹر جا میرے ویر مک گئے سکینہ ٹرے نے الٹے قدم جویں ہی الٹے قدم ٹرے نے چاک منٹا تو بعد زلجنا دوڑ دا خیمے دی طرف آیا بی بی سکینہ فرمایا اما کوئی بس لگ دے کے نا جناب لینے ویر ہی انہوں تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ سید اللہ بیٹھا میری مک گئی میں بیٹھا میری مک گئی کہ منکر گن خیمے گادوں انج نہیں لکھنا جویں میں لٹھا میری بیوازی کبھرا تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ سب ماتم کرو تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ شبیر نے بتلایا اسلام پہ مر جانا تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ شبیر نے بتلایا اسلام پہ مر جانا تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ شبیر نے بتلایا اسلام پہ مر جانا تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ نقصان علی